12 गांव کا سردار زیان حیدر جس نے یونیورسٹی میں گولڈ میڈل لیا ہے وہ چھٹی فیل لڑکی سے شادی کرے گا تو سب گاؤں والوں کے سامنے اس کی کیا عزت رہ جائے گی؟ تایا جان لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ زیان کی دھاڑ کا تایا پر کوئی اثر نہ ہوا اور قسم دے کر زیان کی شادی اپنی یتیم بھانجی سے کروا دی۔ زیان تیش میں گھر چھوڑ کر شہر چلا گیا۔ ایک ہفتے بعد اپنی بیوی کو لیپ ٹاپ پر انگلش پڑھاتے دیکھ کر اس کے ہوش اڑے۔ یہ کیا تماشا ہے حیا؟ تمہیں تو اپنا نام لکھنا بھی ڈھنگ سے نہیں آتا اور تم یہاں لیپ ٹاپ کھول کر انگلش گرامر کی ویڈیوز دیکھ رہی ہو۔ کون ہو تم؟ یا میرے ساتھ کوئی بھیانک مذاق کرنے آئی ہو؟ حیا نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے زیان بھائی۔ حیا کی زبان سے بھائی کا لفظ سن کر زیان کا دماغ اور زیادہ گھوم گیا۔ خبردار جو مجھے بھائی کہا، میں تمہارا شوہر ہوں۔ شوہر؟ سمجھتی ہو اس رشتے کا مطلب؟ زیان نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا جس سے لیپ ٹاپ ہل گیا۔ گاؤں میں سب میرا مذاق اڑا رہے ہوں گے کہ 12 گاؤں کے سردار کی بیوی انگوٹھا چھاپ ہے اور تم یہاں بیٹھ کر مجھے لیکچر دے رہی ہو۔ حیا نے گہرا سانس لیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، زیان میں نے آپ کو کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ مجھ سے شادی کریں۔ تایا جان نے زبردستی یہ رشتہ جوڑا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں لیکن خدا را مجھ پر یہ الزام مت لگائیے کہ میں نے کوئی ڈرامہ کیا ہے۔ نفرت؟ زیان تلخی سے ہنسا۔ نفرت تو بہت چھوٹا لفظ ہے حیا۔ میں تو تمہیں دیکھنا بھی برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں تو اسی لیے شہر بھاگ گیا تھا کہ اس جھنجھٹ سے جان چھوٹ سکے، پر تایا جان نے فون پر ایسی دھمکی دی کہ مجھے واپس آنا پڑا۔ حیا نے نم آنکھوں سے دیکھا۔ کیسی دھمکی؟ یہی کہ اگر میں نے اس گھر میں قدم نہ رکھا تو وہ خود کو گولی مار لیں گے یا زہر کھا لیں گے۔ بتاؤ میں کیا کرتا؟ اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کسی کی جان لے لیتا؟ زیان نے اپنے بال نوچتے ہوئے کہا، تمہاری وجہ سے میری زندگی جہنم بن گئی ہے۔ میرے دوست، میرے رشتہ دار سب مجھ پر ہنس رہے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ میں نے یہ سب خوشی سے کیا ہے؟ میرے ماں باپ نہیں ہیں زیان، میں نے بچپن سے تانے سنے ہیں۔ یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہوں لیکن حالات نے موقع ہی نہیں دیا۔ زیان نے غصے سے منہ پھیر لیا مگر حیا کی بات اس کے دل پر تیر کی طرح لگی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا پھر طنزی انداز میں بولا، اچھا تو اب انگلش سیکھ کر تم کون سا تیر مار لو گی؟ کون سا یہاں کوئی ملکہ بن جاؤ گی؟ حیا نے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کی، پین سائڈ پر رکھا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ خوف نہیں تھا جو تھوڑی دیر پہلے تھا۔ شاید آپ کے لیے پڑھائی کی کوئی قیمت نہ ہو کیونکہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، گولڈ میڈل ہے، سرداری ہے، لیکن میرے لیے یہ عزت کا سوال ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں پڑھوں گی، خود کو ثابت کروں گی تاکہ کوئی مجھے یتیم اور انگوٹھا چھاپ کہہ کر ذلیل نہ کر سکے۔ زیان، حیا بیٹا کیا بات ہے؟ اتنی ہی رات گئے آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ زیان نے تیزی سے دروازے کی طرف دیکھا پھر غصے میں دانت پیس کر حیا کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ایک لفظ بھی نہ بولے۔ اس نے جلدی سے خود کو نارمل کیا اور دروازہ کھولا۔ دادی جان ہاتھ میں تسبیح لیے کھڑی تھی۔ کیا ہوا زیان؟ پھر سے شور مچا رہے ہو اس معصوم پر؟ دادی نے نرمی مگر سختی سے پوچھا۔ کچھ نہیں دادی، بس ویسے ہی بات ہو رہی تھی۔ زیان نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ دادی جان نے ایک لمبا سانس لیا اور زیان کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خود بھی پاس بیٹھ کر حیا کو اشارے سے پاس بلایا۔ بیٹا زیان، میں جانتی ہوں تمہاری زندگی میں یہ طوفان بغیر اجازت کے آیا ہے۔ تم باہر کی دنیا دیکھتے ہو، پڑھے لکھے ہو، شہر کے ماحول میں رہتے ہو، تمہیں حیا اپنے معیار کی نہیں لگتی، لیکن ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو، کیا اس بچی کا اس میں کوئی قصور ہے؟ زیان نے نظریں چرا لیں۔ وہ دادی کے سامنے کچھ نہیں بول سکتا تھا۔ تایا نے جو کیا غلط کیا، زبردستی کے رشتے کبھی خوشحال نہیں ہوتے، یہ میں مانتی ہوں۔ دادی کی آواز میں اب درد تھا، مگر اب جو اللہ نے تمہیں جوڑی دی ہے اس کو نبھانا تمہارا فرض ہے۔ یہ مت بھولو کہ حیا یتیم ہے، اس کے سر پر کسی باپ کا ہاتھ نہیں۔ تم تو 12 گاؤں کے سردار ہو، تمہاری شان اس میں ہے کہ تم اپنوں کو ساتھ لے کر چلو، ان پر روب نہ جھاڑو۔ حیا نے سر جھکایا ہوا تھا، اس کے آنسو دوبارہ بہنے لگے۔ زیان نے جب حیا کو روتے دیکھا تو اس کے اندر کا انسان تھوڑا سا ہلا۔ اسے احساس ہوا کہ شاید وہ کچھ زیادہ ہی سخت ہو رہا تھا۔ دادی آپ سمجھتی نہیں ہیں، زیان نے کچھ کہنا چاہا تو دادی نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ میں سب سمجھتی ہوں بیٹا، تم بس غصے میں ہو کیونکہ لوگ کیا کہیں گے، تمہیں اس بات کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ ارے لوگ تو تب بھی بولیں گے جب تم اس پر ظلم کرو گے اور تب بھی بولیں گے جب تم اسے عزت دو گے۔
فیصلہ تمہارا ہے کہ تم ہیرو بننا چاہتے ہو یا ظالم۔ دادی جان اٹھ کھڑی ہوئیں، انہوں نے جاتے جاتے حیا کے سر پر ہاتھ رکھا اور زیان کو ایک معنی خیز نظر سے دیکھا۔ صبح ناشتے پر نیچے آ جانا دونوں۔ دروازہ بند ہو گیا اور کمرے میں پھر سے سناٹا چھا گیا۔ حیا نے چپ چاپ اپنا سامان سمیٹا، کاپی بند کی اور جانے کے لیے اٹھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ نیچے مہمان کمرے میں جا رہی ہوں، آپ آرام کریں، حیا نے دھیمی آواز میں کہا۔ زیان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا، پھر حیا کی طرف دیکھا۔ یہیں رہو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صوفہ میرا ہے، بیڈ پر تم سو جاؤ۔ حیا نے حیرت سے زیان کو دیکھا لیکن کچھ بولی نہیں۔ اس نے چپ چاپ بیڈ کی طرف قدم بڑھا دیے اور لیٹ گئی۔ کمرے کی لائٹس آف ہو چکی تھیں، صرف باہر کی ہلکی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ اندھیرے میں زیان صوفے پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ زندگی نے اسے کس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ کیا واقعی یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ایک سزا بن کر رہ جائے گا یا وقت اس کہانی کا رخ بدل دے گا؟ صبح زیان کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ حیا پہلے ہی سے بستر سے اٹھ چکی تھی اور کمرہ سمیٹ رہی تھی۔ زیان نے اٹھ کر اپنے بال سنوارے اور بغیر کچھ کہے باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ جب وہ فریش ہو کر نیچے لاؤنج میں آیا تو پورا گھر جاگ چکا تھا۔ دادی جان کے علاوہ تایا، ابو اور باقی سب بھی ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ زیان کو دیکھتے ہی سب کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب لوگ تول مول کر بول رہے ہوں۔ آؤ زیان بیٹا، بیٹھو، ناشتہ کرو۔ تایا جان نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے ذرا دھیمے لہجے میں کہا۔ ان کے لہجے میں وہ سختی نہیں تھی جو عام طور پر ہوتی تھی۔ شاید انہیں بھی اندازہ تھا کہ انہوں نے زیان پر زبردستی کر کے زیادتی کی ہے۔ زیان نے خاموشی سے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر میز پر ڈالی جہاں حیا ایک طرف چپ چاپ کھڑی چائے کا کپ اٹھا رہی تھی۔ حیا کو اس حالت میں دیکھ کر تایا جان کو جیسے کچھ یاد آ گیا۔ انہوں نے فوراً کہا، حیا بیٹا تم بھی بیٹھو، الگ کیا کھڑی ہو؟ اب تو اس گھر کی بہو ہو۔ حیا کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے ہلکی سی کانپی۔ اس نے نظریں اٹھا کر ایک بار زیان کی طرف دیکھا۔ زیان نے اپنا گلاس زور سے میز پر رکھا۔ اس کی آواز سے سب کے ہاتھ رک گئے۔ تایا جان، بات جب رشتے کی زبردستی کی تھی تب آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اب جب سب کچھ آپ کی مرضی سے ہو چکا ہے تو یہ ڈرامے بازی کس لیے؟ زیان کی آواز میں وہی پرانی تلخی اور غصہ واپس آ گیا تھا۔ تایا جان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے چائے کا کپ نیچے رکھا اور بولے، زیان لہجہ سنبھالو اپنا، میں تمہارا تایا ہوں، کوئی محلے والا نہیں، اور جو فیصلہ میں نے کیا ہے وہ تمہاری بھلائی کے لیے کیا ہے۔ یتیم بچی ہے، کہاں جاتی، عزت بچائی ہے ہم نے اس کی اور اس گھر کی۔ عزت؟ زیان تلخی سے ہنسا اور کھڑا ہو گیا۔ کون سی عزت تایا جان؟ پورے گاؤں میں میرا مذاق اڑ رہا ہے کہ بارہ گاؤں کا سردار ایک چھٹی فیل لڑکی کا شوہر بن گیا ہے۔ کیا یہی عزت ہے؟ میز پر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ حیا کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ اس نے فوراً منہ موڑ لیا تاکہ کوئی اس کا روتا ہوا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ زیان، اتنے میں کچن سے نکلتی ہوئی زیان کی چھوٹی بہن ماہم بول پڑی۔ ماہم اپنے بھائی کی بہت لاڈلی تھی لیکن آج اسے بھائی کا یہ رویہ بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ سیدھی حیا کے پاس گئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ بھائی، آپ ہر بات پر حیا باجی کو کیوں طعنے دیتے ہیں؟ کیا قصور ہے ان کا اس میں؟ انہوں نے تو خود ہاتھ جوڑے تھے کہ مجھ سے یہ شادی نہ کرو، لیکن آپ سب کو اپنی انا کی پڑی ہوئی ہے۔ زیان نے حیرت اور غصے سے اپنی بہن کو دیکھا۔ ماہم، تم اپنی حد میں رہو، تم نہیں سمجھو گی۔ میں بالکل سمجھ رہی ہوں بھائی، ماہم نے بات کاٹ دی۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں، تو کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ اپنی بیوی کو سکھائیں، اسے آگے پڑھائیں، بجائے اس کے کہ آپ اس پر روز کیچڑ اچھالیں؟ اگر آپ اسے پڑھا دیں گے تو آپ کا قد چھوٹا نہیں ہو جائے گا۔ زیان ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا۔ اسے اپنی چھوٹی بہن سے اس طرح کی بات کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے۔ اس نے ایک نظر حیا پر ڈالی جو سر جھکائے کھڑی تھی اور پھر بغیر ناشتہ کیے گھر سے باہر نکل گیا۔ اس نے غصے سے دروازے کو زور سے دھکا دیا اور اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ سیدھا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور انجن سٹارٹ کر دیا۔ وہ گاڑی کو تیز رفتاری سے گاؤں کی کچی سڑکوں سے نکال کر شہر کی طرف لے آیا۔ سڑک پر ہلکی دھند اور بارش کے بعد کا خنک موسم تھا۔ وہ سیدھا اپنے دوست دانش کے دفتر پہنچا۔ دانش اس کا بچپن کا دوست اور شہر کا وکیل تھا۔ ہر مشکل وقت میں زیان اس سے مشورہ کرتا تھا۔ دفتر کے کیبن میں جب زیان داخل ہوا تو دانش اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ زیان کو اس خلی اور غصے میں دیکھ کر دانش نے فوراً اپنا کام بند کیا
اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے زیان بھائی، خیریت تو ہے؟ تو اتنی صبح صبح یہاں شہر میں، اور تیرے چہرے کے یہ 12 کیوں بج رہے ہیں؟ دانش نے حیرت سے پوچھتے ہوئے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زیان نے صوفے پر دھڑ سے بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہا، پھر گہرا سانس لے کر بولا، دانش، میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ وہ لڑکی گھر میں آ گئی ہے اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ دانش نے مسکرا کر چائے کا ایک کپ اس کی طرف بڑھایا۔ یار، شادی کا سن کر تو لوگ خوش ہوتے ہیں، تو ایسے بول رہا ہے جیسے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا ہو۔ تائی جان نے کوئی نیا شگوفہ چھوڑا ہے کیا؟ شگوفہ ہی تو ہے، زیان نے تلخ لہجے میں کہا۔ ایک تو وہ انگوٹھا چھاپ ہے، اوپر سے کل میں نے اسے لیپ ٹاپ پر انگلش گرامر سیکھتے دیکھا۔ مجھے غصہ اس بات کا نہیں ہے کہ وہ پڑھ رہی ہے، غصہ اس بات کا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میرا مذاق اڑ رہا ہے یار۔ 12 گاؤں کا سردار زیان حیدر اور اس کی بیوی اپنا نام تک ٹھیک سے نہیں لکھ سکتی۔ دانش نے سنجیدہ ہو کر زیان کی طرف دیکھا۔ اس نے چائے کا گھونٹ بھرا اور بولا، دیکھ زیان، میں تیرا پرانا دوست ہوں، اس لیے تجھے سیدھی بات کہوں گا۔ غلطی تیرے تایا جان کی ہے کہ انہوں نے زبردستی کی، لیکن اس میں اس معصوم لڑکی حیا کا کیا قصور ہے؟ وہ یتیم ہے، بے سہارا ہے۔ تو نے اس کے ساتھ جو رویہ رکھا ہے وہ کسی طور پر بھی ایک پڑھے لکھے انسان کا نہیں بنتا۔ تو بھی مجھے ہی غلط بول رہا ہے۔ زیان نے غصے سے آنکھیں نکالی۔ میں تجھے غلط نہیں بول رہا، تیری سوچ کو غلط بول رہا ہوں، دانش نے بھی ذرا سخت لہجے میں کہا۔ تو ایک گولڈ میڈلسٹ ہے، سردار ہے، تو اس کا غرور کیوں کر رہا ہے؟ اگر وہ پڑھنا چاہتی ہے تو اس کا مذاق اڑانے کے بجائے اس کا سہارا بن سکتا ہے۔ سوچ، اگر تو اسے پڑھا لکھا کر اپنے برابر کھڑا کر دے گا تو کل کو کوئی تجھ پر انگلی نہیں اٹھا پائے گا، الٹا سب تیری تعریف کریں گے کہ سردار صاحب نے ایک یتیم لڑکی کی زندگی سنوار دی۔ زیان دانش کی بات سن کر ساکت رہ گیا۔ اس نے کبھی اس زاویے سے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کے اندر کا سردار اور اس کی انا ہمیشہ اسے یہ کہتی تھی کہ وہ ہار گیا ہے، لیکن دانش اور مام کی باتوں نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ادھر گھر میں سے اندر سے زیان کے جانے کے بعد ماحول کافی بوجھل ہو چکا تھا۔ دادی جان نے حیا کو اپنے پاس بلایا اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا حیا، زیان دل کا تھوڑا سخت ہے، وہ باہر کی دنیا کا سردار ہے نا، اس لیے اسے اپنی عزت و نام کی زیادہ فکر رہتی ہے۔ تو دل چھوٹا مت کر، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حیا نے ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی، حالانکہ اس کا دل اندر سے رو رہا تھا۔ اس نے دادی جان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور دھیمی آواز میں بولی، دادی جان، میں جانتی ہوں کہ زیان مجھ سے نفرت کرتے ہیں، ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ ایک پڑھا لکھا انسان کبھی بھی ایک انگوٹھا چھاپ لڑکی کو قبول نہیں کر سکتا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب اور کسی بوجھ کی طرح نہیں رہوں گی۔ میں پڑھوں گی، اتنی محنت کروں گی، خود کو ثابت کروں گی۔ دادی جان حیا کی اس بات پر اندر سے بہت خوش ہوئیں، ان کی آنکھوں میں فخر سے آنسو آ گئے۔ انہوں نے حیا کو گلے سے لگا لیا۔ شہر میں دانش کے پاس بیٹھے بیٹھے دوپہر ہو گئی۔ چل اٹھ اب، دانش نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دوپہر ہو گئی ہے، گھر واپس جا اور جا کر اپنی بیوی سے معافی مانگ، ایک اچھا شوہر بننے کی کوشش کر، پھر دیکھ زندگی کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ زیان نے خاموشی سے سر ہلایا، اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور واپس گاؤں کے راستے پر چل پڑا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس کے ذہن میں حیا کی وہ نم آنکھیں گھوم رہی تھیں جو اس نے صبح ناشتے کی میز پر دیکھی تھی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس نے حیا کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ جب شام کے وقت زیان کی گاڑی حویلی کے گراج کے اندر داخل ہوئی تو گھر میں سناٹا تھا۔ اس نے گاڑی پارک کی اور اندر قدم رکھا تو دیکھا کہ لاؤنج میں دادی جان اور مام پریشان بیٹھی ہیں اور کچن کی طرف سے ہلکی سی کھانسنے کی آواز آ رہی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ زیان نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ مام نے فوراً اٹھ کر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر پریشانی صاف عیاں تھی۔ بھائی، حیا باجی کی طبیعت صبح سے خراب ہے، انہوں نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا اور اب انہیں تیز بخار ہو گیا ہے۔ زیان کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ آ گئے تم؟ سارا دن باہر گھومتے رہے، یہ بھی خیال نہیں کیا کہ گھر میں ایک یتیم بچی اکیلی ہے جسے تم نے اس گھر کی ذمہ داری بنا کر لائے ہو؟ دادی کی آواز میں غصہ بھی تھا اور تکلیف بھی۔ زیان چپ چاپ آگے بڑھا اور بغیر کچھ بولے بیڈ کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے حیا کا ماتھا چھوا جو بخار سے تپ رہا تھا۔ ڈاکٹر کو بلایا آپ نے دادی؟ زیان نے پریشانی چھپاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، چھوٹا منشی گیا ہے ڈاکٹر کو لینے۔ دادی نے ایک لمبا سانس لیا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر آ گیا، اس نے چیک اپ کیا، کچھ گولیاں اور کچھ انجیکشن لکھ کر بولا، یہ صرف ذہنی دباؤ اور جسمانی تھکن کی وجہ سے ہوا ہے، کچھ کھایا پیا بھی نہیں اس نے ٹھیک سے، اور اوپر سے اتنی ٹینشن، آرام کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ زیان نے خود پانی کا گلاس بھرا اور حیا کے پاس آیا۔
اس نے حیا کا سر اٹھا کر سہارا دیا اور دھیمی آواز میں بولا، حیا آنکھیں کھولو، دوا کھا لو۔ مجھے معاف کر دو زیان، میں نے آپ کی زندگی عذاب بنا دی ہے، بس اب ایک لفظ اور مت بولنا۔ زیان نے پہلی بار اتنے پیارے لہجے میں بات کی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے حیا کو گولی کھلائی اور پانی پلایا۔ غلطی میری تھی، میں نے تم پر بہت ظلم کیا، اب سو جاؤ، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو بات کریں گے۔ حیا نے ہلکا سا سر ہلا دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ زیان وہیں پاس بیٹھ گیا۔ اس نے حیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس طرح زیان نے جاگ کر گزار دی۔ اس نے خود کو بدلا اور تہیہ کر لیا کہ وہ اب حیا کو وہ تمام عزت اور مقام دے گا جس کی وہ حقدار ہے۔ جب اگلی صبح سورج کی روشنی حویلی کے صحن میں پھیلی تو حیا کی طبیعت میں کافی بہتری آ چکی تھی۔ وہ بستر سے اٹھ کر بیٹھ ہی رہی تھی کہ دروازہ ہلکا سا کھلا اور زیان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس پر چائے کا گرم کپ اور دلیا پڑا تھا۔ حیا نے اسے دیکھ کر نظریں جھکا لی۔ زیان نے ٹرے میز پر رکھی اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ زیان نے نرمی سے پوچھا۔ حیا نے دھیمی آواز میں جواب دیا، پہلے سے بہتر ہوں، شکریہ۔ شکریہ کس بات کا؟ یہ تو میرا فرض بنتا تھا۔ زیان نے ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی۔ اٹھو، یہ ناشتہ کرو، پھر تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ حیا نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا ڈر تھا کہ نہ جانے اب زیان کیا کہے گا۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد زیان نے کرسی تھوڑی آگے کی اور سیدھا حیا کی آنکھوں میں دیکھا۔ حیا، کل رات میں نے بہت سوچا، جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ میں اپنی انا اور لوگوں کی باتوں میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ تم پر کیا گزر رہی ہے۔ میں تم سے دل سے معافی مانگتا ہوں۔ حیا کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے زیان، بس آپ مجھ سے نفرت کرنا چھوڑ دیں، میرے لیے یہی بہت ہے۔ نفرت؟ اب کوئی نفرت نہیں ہے، زیان نے سنجیدگی سے کہا، اور رہی بات پڑھائی کی تو کل تم نے جو کہا تھا نا کہ تم خود کو ثابت کرنا چاہتی ہو، میں اس میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ آج ہی شہر سے تمہاری کتابیں لاتا ہوں اور شام کو خود تمہیں انگلش اور دوسری کتابیں پڑھاؤں گا۔ حیا نے حیرت اور خوشی سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ زیان کے اس بدلے ہوئے روپ پر کیا کہے۔ اس کے دل میں زیان کے لیے جو خوف تھا وہ اب احترام اور محبت میں بدل رہا تھا۔ جب زیان شہر سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کتابوں اور کاپیوں کا ایک تھیلا تھا۔ وہ سیدھا کمرے میں آیا جہاں حیا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ یہ لو، تمہارا سارا سامان آ گیا ہے۔ زیان نے تھیلا بیڈ پر رکھا۔ حیا نے آگے بڑھ کر کتابیں دیکھیں تو اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو زیان نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ مسکراہٹ اتنی پیاری تھی کہ زیان کچھ لمحوں کے لیے وہیں کھڑا اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے دل میں ایک انوکھی سی چیز اٹھی۔ تھینک یو زیان، آپ واقعی بہت اچھے ہیں۔ حیا کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اچھے تو ہم اب بنے ہیں، پہلے تو تم مجھے ظالم ہی سمجھتی تھی۔ زیان نے مسکرا کر کہا، چلو اب کتاب کھولو، دیکھتے ہیں کہ 12 گاؤں کے سردار کی بیوی کتنی جلدی انگلش سیکھتی ہے۔ کمرے میں ہلکی سی ہنسی گونجی جو اس رشتے کی نئی شروعات کا ثبوت تھی۔ مہینے گزرتے گئے، وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ زیان نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ وہ روز شام کو اپنا سارا کام چھوڑ کر حیا کو پڑھاتا تھا۔ حیا کی محنت اور زیان کی رہنمائی نے رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ اب حیا نہ صرف روانی سے انگلش بولتی تھی بلکہ اس نے میٹرک کے امتحان کی تیاری بھی شروع کر لی تھی۔ گاؤں کے لوگوں کی زبانیں اب بند ہو چکی تھی کیونکہ اب وہ سردار زیان حیدر کی بیوی کو ایک باوقار اور سلجھی ہوئی خاتون کے روپ میں دیکھتے تھے۔ تایا جان اور دادی جان بھی اس بدلاؤ سے بہت خوش تھے۔ ایک شام جب باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، حیا اپنی کتابیں سمیٹ رہی تھی کہ پیچھے سے زیان آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بس کرو، اب کتنا پڑھو گی؟ پروفیسر بننا ہے کیا؟ زیان نے پیار بھرے طنز سے کہا۔ حیا نے مڑ کر زیان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت اور دل میں بے پناہ محبت تھی۔ پروفیسر بنوں یا نہ بنوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اب کوئی مجھے انگوٹھا چھاپ کہہ کر میرا مذاق نہیں اڑا سکتا، اور اس سب کا کریڈٹ صرف آپ کو جاتا ہے۔ زیان نے مسکرا کر حیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کریڈٹ تمہاری محنت کا ہے حیا، اور ہاں، میں نے زندگی میں بہت سے گولڈ میڈل جیتے ہیں، بہت نام کمایا ہے، لیکن سچ کہوں تو جو سکون مجھے آج تمہیں پڑھا کر اور تمہارے چہرے پر یہ مسکراہٹ دیکھ کر ملتا ہے وہ کسی گولڈ میڈل میں نہیں۔ میں خوش نصیب ہوں کہ تم میری زندگی میں آئی۔ حیا نے شرما کر نظریں جھکا لیں اور زیان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ دیا۔ باہر بارش کی بوندیں چھت پر گر رہی تھیں اور اندر دو دل ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے تھے۔ زندگی نے واقعی یہ خوبصورت موڑ لے لیا تھا، جہاں اب کوئی نفرت نہیں تھی، صرف ایک دوسرے کا ساتھ اور سچا پیار تھا۔